بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود مدینہ سے معاہدہ جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی اکثر و بیشتر آبادی اوس اور خزرج دو قبائل کے نام ہے ان پر مشتمل تھی، مگر عرصہ دراز سے یہود بھی یہاں آباد تھے۔ ان کی کافی تعداد مدینہ اور خیبر میں تھی اور ان کے تعلیمی مراکز بھی قائم تھے۔ خیبر کے میں ان کے متعدد قلعے بھی موجود تھے۔ علماء کیونکہ یہود اہل کتاب تھے اور کتاب سماویہ کی وجہ سے انہیں نبی اعظماء کے احوال و اوصاف کا بخوبی علم تھا۔ یہود میں سے جو صالح و سلیم الفطرت تھے وہ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے معاندانہ رویہ اختیار کیا۔ ان کا حسن و عناد ان کے لیے حق کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنا۔ ان کے حسد و عناد اور فتنہ و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ کیا گیا۔ یہ معاہدہ ہجرت کے 5 ماہ بعد طے پایا، جو تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں انہیں اپنے دین، مال، املاک پر برقرار رکھ کر حسب ذیل شرائط پر تحریری عہد لیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریری معاہدہ محمد نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درمیان مسلمانان قریش اور یثرب کے اور یہود کے جو مسلمانوں کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ الحاق چاہیں، ہر فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر درج ذیل امور کا پابند ہوگا۔ نمبر 1، قصاص اور خون بہا کے جو طریقے قدیم زمانہ سے چلے آ رہے ہیں وہ عدل انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے۔ نمبر 2، ہر گروہ کو عدل انصاف کے ساتھ اپنی جماعت کا فدیہ دینا ہوگا، یعنی جس قبیلہ کا قیدی ہوگا اس قیدی کو چھڑانے کے لیے زر فدیہ کا دینا اسی قبیلے کے ذمہ ہوگا۔ نمبر 3، ظلم و اسم ہو، عدوان و فساد کے مقابلے میں سب متفق ہوں گے، اس بارے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے گی اگرچہ وہ کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلے میں قتل کرنے کا مجاز نہ ہوگا اور نہ کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر کی کسی قسم کی مدد کی اجازت ہوگی۔ نمبر 5، ایک ادنا مسلمان کو پناہ دینے کا وہی حق ہوگا جیسے ایک بڑے رتبہ کے مسلمان کا ہوگا۔ نمبر 6، یہودی مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے، ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی، ان پر نہ کسی قسم کا ظلم ہوگا، نہ ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کی کوئی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، کسی کافر یا مشرک کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں قریش کے کسی جان و مال کو پناہ دے سکے یا قریش اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہو۔ نمبر 8، بوقت جنگ یہود کو جان و مال کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا، مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد کی اجازت نہ ہوگی۔ نمبر 9، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن اگر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو تو یہود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لازم ہوگی۔ نمبر 10، جو قبائل اس عہد اور حلف میں شریک ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی قبیلہ اس حلف و عہد سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے گا تو بغیر نبی اکرم کی اجازت کے علیحدگی اختیار کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ نمبر 11، کسی فتنہ پرداز کی مدد یا اس کو ٹھکانہ دینے کی اجازت نہ ہوگی۔ جو شخص بدعتی کو مدد کرے گا یا اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دے گا تو اس پر اللہ کی لعنت اور غضب نازل ہو، قیامت کے تک اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ نمبر 12، مسلمان اگر کسی سے صلح کرنا چاہیں گے تو یہود کو بھی اس عمل میں شامل ہونا ضروری ہوگا۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اور اس کی شہادت بھی موجود ہو تو اس کا قصاص لیا جائے گا، اگر ولی مقتول دیت پر راضی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ 14، جب کبھی کوئی جھگڑا یا کوئی باہمی اختلاف پیش آ جائے تو فیصلہ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جن قبائل نے آپ سے یہ معاہدہ کیا ان میں یہود کے 3 بڑے قبائل شامل تھے جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، بنی نذیر، قینقاع اور قریظہ۔ ان قبائل نے اسلام لانے سے گریز کیا، اس لیے ان سے عہد نامہ لکھوایا گیا تاکہ فتنہ و فساد نہ پھیلا سکیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے ان قبائل نے معاہدے سے انحراف کیا اور پھر ان سے پورا حساب لیا گیا، جس کے تذکرے غزوات کے باب میں آئیں گے۔